بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیکچر نمبر 2 میں پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے تعلقات کی۔ پاکستان اور چین ہمسایہ ممالک ہیں۔ ان کے باہمی تعلقات شاندار روایات اور قریبی دوستی پر مبنی ہیں۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کیا اور بعد ازاں سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1955 میں پاکستانی اور چینی وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا جو 1963 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہو گئے اور تجارتی معاہدوں کی راہ کھلی۔ نیز پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں اپنی ہوائی سروس بھی شروع کی۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا جس میں چین نے کشمیر کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ فراہم کیا۔ چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد مہیا کی، جس کی نمایاں مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینی کمپلیکس اور اس کے کئی ذیلی منصوبے، لانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام اور اسلام آباد میں سپورٹ کمپلیکس کا قیام شامل ہے۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہوا اور کئی وفود کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان وار آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اور اس طرح صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر چین کا ساتھ دیا۔ چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے چین کی حمایت کی۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا جس سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوا۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد رکھی گئی جس کے تحت چین کے وزیر اعظم نے 1987 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم چین نے 2001 میں بھی پاکستان کا دورہ کیا اور جواب میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے 2001 اور 2002 میں چین کا دورہ کیا۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے۔ پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے چین کی مدد سے چل رہے ہیں۔ دفاعی طور پر چین نے پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ چین پاکستان دوستی بے مثال ہے۔ اب ہم پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار خطوط پر استوار نہیں ہو سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر وجہ تنازع ہے۔ اس پر اب تک 3 جنگیں 1948، 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت نے پاکستان کے لیے کئی مسائل پیدا کیے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کی مدد سے منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا لیکن بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جسے شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ شملہ معاہدے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہے اور محدود پیمانے پر تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ 1980 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی جس کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔
پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا ہے، لیکن بھارت نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ 1988 میں سار کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے ہندوستان سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک محدود حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری ہو جائے گی۔ 14 جولائی 2001 سے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان ہونے والی اپنی نوعیت کی کانفرنس آگرہ میں ہوئی، جس کا پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست شعرہ رہا۔ صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت کے ساتھ پیش کیا، جس کو پوری دنیا نے سراہا، لیکن یہ 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کیے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں سار کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم نے مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس ستمبر 2004 کے موقع پر بھی صدر پاکستان اور بھارت کے نئے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور سیکرٹری کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اب ہم پاکستان کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں سر فہرست پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں۔ ایران سے ہمارے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ بھی کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ کیا، جس کی بدولت اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت کے میدانوں میں تعاون کو بہت وسعت ملی۔ بعد میں یہ معاہدہ 1979 میں منسوخ ہوا۔ 1965 کی پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی اور اس کو مالی اور فوجی مدد فراہم کی۔ اسی طرح 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی، جس کو پاکستان ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے۔ پاکستان نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں نئی حکومت کو تسلیم کیا۔ ایران کی اسلامی حکومت سے نہ صرف دوستانہ تعلقات رکھے بلکہ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت ملی۔ دونوں ممالک کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ 1985 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر RCD کی تنظیم نو کی اور اس کا نیا نام ECO اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا، جو RCD کے مقاصد کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے اور تینوں ممالک کے مابین اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بعد میں وسط ایشیائی ممالک بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ پاکستان اور ایران کے چیمبرز آف کامرس کے وفود نے ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا اور معاشی ترقی کے لیے باہمی تعاون کی پیشکش کی۔ پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ایران کا دورہ کیا اور ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے پروگرام میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
پاکستان کا دوسرا بڑا ہمسایہ ملک افغانستان ہے۔ افغانستان پاکستان کا مسلم ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو ڈیورنڈ لائن تقسیم کرتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 2252 کلومیٹر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین آمد و رفت پہاڑی دروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان دروں میں درہ خیبر بہت مشہور ہے۔ 1970 کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی کے دورے کیے اور دونوں ممالک میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ لیکن اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی ان کی بھرپور حمایت کی۔ دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے روس نے 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ حکومت پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل کیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبات کی حکومت ختم کر دی اور وہاں نئی حکومت قائم ہوگی۔ حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ 2003 میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت نے پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد دیں گے۔ 2004 میں جناب حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصولوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 1954 میں شاہ عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ایک معقول رقم فراہم کی۔ 1966 میں شاہ فیصل نے بھی پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور معاشی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ معاشی تعاون کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں ایک بینک بھی قائم کیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی امداد فراہم کی۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام کی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر
سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا، دو طرفہ دوستی کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسی طرح 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ہمیشہ ثابت کیا ہے۔